میں خبیث کی اولاد قرآن کی آیت پڑھ کے تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنا جو ہے وہ جائز۔ وعلیکم السلام، کون ہے؟ اصغر بھائی خیریت سے ہیں؟ ہاں، علی اصغر ہوں۔ علی اصغر دیوبندی؟ ہاں، اہل سنت جماعت احناف دیوبند۔ اہل سنت جماعت احناف دیوبند، جی۔ آواز تو پہچان نہیں ہوگی؟ ہوں کیا کریں گے آپ؟ 10 منٹ مل سکتے ہیں کیا آپ کے؟ 10 منٹ کا میں آپ کو آدھا گھنٹہ دوں گا انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ، جی؟ آدھا گھنٹہ بھی دوں گا۔ 10 منٹ کیا، 10 منٹ تو بہت کم ہے۔ اچھا بولیں کیا حکم ہے بتائیں۔ حفظ الایمان کی عبارت پر تھوڑی سی بات کرنی تھی، حفظ الایمان کی اس سے عبارت۔ پہلے آپ کو سمجھایا تھا حفظ الایمان کی عبارت پر، جی اس سے پہلے آپ کو سمجھایا تھا میں حفظ الایمان کی عبارت پر۔ جی جی بالکل سمجھایا تھا حضرت، جس ٹائم آپ نے سمجھایا تھا نا مجھے پہلی بار، میں آپ کا تعارف سے کر کے پہچان بھی نہیں پایا تھا کہ آپ کون ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ایسی کوئی زبیر بھائی کے استاد محترم ہیں، اور آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ خیر پچھلی باتوں پہ دھیان نہ دیں آپ، جو مین موضوع کی بات ہے آپ اسی پہ کر لیں تو تھوڑا صحیح رہے گا۔ بتائیں۔ حفظ الایمان کی عبارت میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، آپ پہلے سے پڑھنا، پھر اس کے بعد میسج کرنا میرے نمبر۔ جی ایک منٹ رکو، لیکن میسج آیا کیا آپ کے پاس؟ میسج ہاں آیا، بولے۔ حفظ الایمان کا نمبر 15۔ ہوں دیکھیے عبارت میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، اگر میری عبارت کچھ غلط ہوتی ہے تو آپ بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ ہر جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو سمجھ رہے ہو؟ اس میں کیا تکلیف ہے اس کے اندر؟ بخار کس کو آیا اس میں فیروز بھائی؟ کس کو بخار آیا اس عبارت سے؟ بخار کسے آئے گا؟ تو کیا مسئلہ کیا بتائیں نا، کیا تکلیف ہے اس میں، دقت کی کیا بات ہے؟ مطلب کیسی بات ہے؟ آپ بات ہی کیسے کر رہے ہو یار؟ میری بات سن، میں نے نہیں، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں بخار کس کو آیا، آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، کس کو بخار آیا اس عبارت سے؟ اس کو بخار آیا ہے اہل سنت والجماعت کا، سب کا یہی موقف ہے۔ کیا موقف ہے؟ تو یہ عبارت غلط ہے، عبارت غلط ہے، اور یہاں تک کہ میں نے سنا بھی ہے کچھ لوگوں کے یہ کفر عبارت ہے۔ اچھا، تو آپ ضد پہ رہیں گے یا پھر جو میں سمجھاؤں گا سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ؟ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ہر دھرمی ضد چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ جی جی، یہ دیکھیں، اگر وہ عبارت کفریہ ہے آپ کہہ رہے ہیں، مراد نہیں، اپنی مراد ہے کہ صحیح راستے پر قائم ہونا۔ ٹھیک ہے، ایک میں نے حوالہ دیا آپ کو، دیکھیں ایک دم تازہ، ایک دم نیا، ٹھیک ہے، ایک دم تازہ حوالہ۔ کتاب کن کی ہے یہ؟ کتاب دیکھیں، نام دیکھیں نا، اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی قاسمی، برکاتی قادری، سجادہ عالیہ غوثیہ برکاتیہ، جی جی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو عبارت پڑھنا۔ ہاں، نشان لگایا، دیکھیں وہ کلمہ جو بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتا تھا، بظاہر شریعت کے خلاف، اصلاً مخالف شرع نہیں۔ آگے واقعہ بیان کر رہے ہیں نام کے ساتھ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان سے منقول ہوا کہ فرمایا خززنا بحر وقف الانبیاء علی ساحلتہ، یعنی ہم نے ایسے سمندر میں غوطے لگائے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے کنارے پر کھڑے رہے۔ کتنی بڑی گستاخی دیکھیں، یعنی انبیاء تو غوطہ نہیں لگا سکے، وہ کنارے پہ رہ گئے، اور باعث بستامی کہاں غوطہ لگا کے آ گئے۔
یعنی پوری حقیقت ان پر کھل گئی، اللہ کے نبی پر ہم حقیقت کھلی نہیں، وہ کنارے پہ رہ گئے. یہ ظاہری اعتبار سے کتنی بڑی گستاخی ہے بتائیں آپ. میں حفظ الایمان کی عبارت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی کتاب سے، میری بات کو سمجھیں آپ، ٹھیک ہے، بزد نہ رہیں آپ. میں حفظ الایمان کی عبارت بات ہی کر رہا ہوں، آپ کو اسی کا جواب دے رہا ہوں. حفظ الایمان کی عبارت آپ نے کچھ سمجھا نہیں ہے، اپنے مولویوں کی بات پہ آ کے آپ نے کہا ہم وہ کفریہ کہتے ہیں، ہم بھی کفر سمجھتے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کے عالم کہہ رہے ہیں، میں سمجھ مثال کے طور پر حفظ الایمان کی عبارت اگر آپ کے نزدیک کفر ہے تو بظاہر وہ جملہ جو کفریہ نظر آئے حقیقت میں مخالف شرع نہیں. کسی آدمی کے نظر میں اگر کوئی چیز مخالف نظر آوے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سمجھ لیا وہی ہے. علماء اپنے علم کے انداز سے، علم کی گہرائی میں، اس میں عمیق میں اتر کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام کے عقل سے باہر چیز ہے وہ، ٹھیک ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت سمجھ نہ سکے اس کو. ہمارے اکابر نے کہا ہماری یہ نیت ہی نہیں ہے، نہ مراد ہے ہماری، ایسا خیال ہمارے دل میں بھی نہیں گزرا. کہا نہیں آپ تو گستاخ ہیں، بس گستاخ. بسط البنان میں لکھ دیا کہ بھائی میری مراد نہیں تھی جو تم کہہ رہے ہو. نہیں تم کہو، تم نے کہہ دیا. ارے بھائی جب قائل خود کہہ رہا ہے. حضرت کی اور اشرف علی تھانوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی کیا؟ میری بات سنیں، وہ سب بات چھوڑیں، وہ سب بات چھوڑیں آپ، وہ جانے دو سب. میں کیا بول رہا ہوں سنیں، ٹھیک ہے وہ جانے. جو ہمارے اکابر نے بار بار کتاب لکھ کر کہہ دیا کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہماری ایسی نیت ہی نہیں. اور آپ کا وصول ہے، آپ کے اعلیٰ خود لکھتے ہیں اگر قائل اس کا انکار کرے تو اس پر حکم کفر نہیں لگے گا. اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا ہٹ دھرمی کی گولی کھائی تھی اس نے، وہاں سے ہٹنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو میں وہی سمجھا رہا ہوں. باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسے منقول ہوا، فرمایا کہ یعنی انبیاء نے ایسے سمندر میں، یعنی ہم نے ایسے سمندر میں غوطے لگائے کہ انبیاء علیہ السلام کنارے پہ رہ گئے، کنارے کھڑے رہ گئے. ہم تو حقیقت حال سے واقف ہو گئے، انبیاء اس سے واقف نہیں ہوئے. ظاہری اعتبار سے یہ، اور آگے کیا لکھا ہے سنیں، کیا لکھا ہے سنیں. ایک منٹ میری بات سنیں. نہیں خالی یہ مکمل پڑھنے دیں مجھے، بعد میں پڑھنا آپ. کنارے پہ بظاہر یہ جملہ کس قدر مہیب اور خوفناک معلوم ہوتا ہے. دیکھیں یہاں کیا لکھا، بظاہر یہ جملہ کتنا خوفناک، اس سے وہم میں پڑ جاتا ہے. کیا اس سے اس وہم میں پڑ جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر اپنی فضیلت نکالتے ہیں، یعنی انبیاء سے اپنے کو اونچا بتایا. تو یہ توہین سمجھ میں آ رہا ہے. ایک منٹ چلو بات پوری کرو آپ. تو یہ توہین سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن توہین نہیں ہوتا بھائی. خود توہین بیان کر رہے ہیں، توہین رسالت، لیکن خود کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ایسا نہیں ہے، ظاہر اگرچہ یہ ہے. تو ہمارے اکابر نے کہا کہ بھائی تم جو سمجھ رہے ہو وہ معنی ایسا نہیں ہے. تو جب یہ بات حضرت نے خود کہہ دیا اور آپ کے اعلیٰ نے اصول بنایا ہے یہ تمہید ایمان کے اندر کہ قائل نے اپنے عقیدے کا سے مراد اگر کفریہ لیا ہے تو ہی کافر ہوگا، ورنہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. تو قائل نے کہہ دیا میرا عقیدہ نہیں ہے، پھر فتویٰ کیوں؟ یہ پہلی بات، پہلا پوائنٹ آپ دھیان پر رکھیں فیروز بھائی. یہ میں آپ کے گھر سے اصول بتا رہا ہوں کہ فتویٰ کس پر لگے گا. ٹھیک ہے، یہ اصول دیکھیں، آپ کے اعلیٰ حضرت خود اصول پر پیش کرنا تمہید ایمان کے اندر کہ قائل نے اگر اپنی عبارت سے مراد کفریہ لیا ہے تو ہی کافر ہونا، کفر فتویٰ نہیں لگے گا. تو قائل نے کہہ دیا، صاحب کتاب لکھ دیا، خالی کہا نہیں، کتاب موجود ہے. اسماعیل دہلوی کے متعلق مشہور تھی، کتاب میں نہیں، آپ کی کتاب میں نہیں، مشہور تھی کہ توبہ کر لیا، تو اس کو کافر کہنے سے رک گیا. ہمارے اکابر نے توبہ نہیں، بالکل اپنی کتاب اپنے عقیدے کا انکار کر دیا، میرا عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں، اس کے باوجود فتویٰ کفر. بھائی یہ انصاف کا بلہ ہے کیا، یہ کہ ہٹ دھرمی ہے یہ؟ بولیں آپ مکمل. حضرت میں یہاں بات کرنا آیا تھا اشرف علی تھانوی صاحب کے تعلق سے، اور آپ جو لے کے آئے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ اگر آپ بات کرنا ہی چاہتے ہیں تو 439 سے 438 پر صفحہ بھیجیں آپ، تاکہ میں یہ سمجھ لوں کہ کس موضوع کی بات چل رہی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 438 صفحہ بھیجیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کس موضوع پہ بات چل رہی ہے، کس لیے بات چل رہی ہے. آپ نے صرف اسٹیکر لگا دیا اپنا پین سے کہ یہاں پڑھ لو کہ فیروز بھائی یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہے. بات کس موضوع پہ چل رہی ہے آپ وہ بھی تو سمجھانے کی کوشش کریں.
اگر آپ اہل علم ہوتے نا فیروز بھائی تو آپ یہ جملہ استعمال نہیں کرتے آپ. کیوں کہ جو اصل جو اصول ہے لب لباب جو حقیقت میں اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کو ایسا جملہ کہے تو سامنے والا اس کو کفر سمجھ رہا ہے بظاہر، لیکن اصل میں کفر نہیں ہوتا. پھر آگے مثال دیا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا اور کہا اتنا خطرناک جملہ، اتنا خوفناک جملہ استعمال کر لیا، ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ اپنی شان کو انبیاء سے آگے بڑھا رہے ہیں. یہ پورا خلاصہ کر دیا. آپ کو پوری کتاب چاہیے آپ کو ہیں؟ یہ بتائیے کس موضوع پہ بات چل رہی ہے اصل میں؟ ارے موضوع کیا تم کو سمجھ میں کیسے انسان ہے تم اس میں یہ میدان میں تم آؤ مت یار. ذرا ان حضرت سے یہ پوچھیے کہ حفظ الایمان جو لکھا گیا وہ کس کے تحت لکھا گیا تھا اور کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی اس میں؟ ہاں اس کو وصول لے رہا ہوں میں. اب ایک اتنی حضرت میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھیں یہ اتنی زبردست اصول. خاموش رہے حضرت. دیکھیں اتنی زبردست اصول پیش کر دیا ہے تو ہمارے اکابر کی ہر عبارت کا جواب اس کے اندر ہو گیا انشاءاللہ. اس کے اندر اگر یہ اصل میں کیا ہے فیروز بھائی جو ہے نا یہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے لوگوں کے بہکاؤں میں آ گئے ہیں. تو کوئی بھی انسان یہ جملہ اتنا ہی جملہ پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کیا خلاصہ کر رہا ہے. اور آپ بول رہے ہیں اتنا صفحہ بھیجو، یہ کیا ہے؟ بات تو تل دینا چاہتے ہیں آپ. چلیں اب بتائیں آگے حفظ الایمان میں کیا اعتراض آپ کو بتائیں، کیا اعتراض حفظ الایمان میں آپ کا؟ حفظ الایمان میں کس؟ ہاں بولے، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. میں ایک منٹ میری بات سنیں گے آپ؟ اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو ہاں بولیں میں آپ کو بول رہا ہوں، بولیں آپ. ارشد بھائی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ اصغر بھائی سے میری بات چیت کرا رہے ہیں تو مجھے پہلے مین موضوع سمجھانا ہوگا کہ بات چل کہاں سے رہی ہے. اگر میں نے یہ کہا اصغر بھائی سے کہ آپ اس صفحے سے کر رہے ہیں، اگر آپ اس صفحے سے پیچھے سے بھیج دیں تو بہتر رہے گا، تو آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے جہاں سے فیروز بھائی آپ کہو گے میں وہاں سے کہہ دوں گا، اصغر بھائی سے وہاں سے وہ پڑھ دیں گے. اب میں ان سے مانگ رہا ہوں تو یہ اوپر نیچے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے جو میری بات ہے نا وہ اصغر بھائی کو بری بھی لگ سکتی ہے اس تعلق سے، یار پتہ نہیں فیروز بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس موضوع پہ بات چل رہی ہے. کون سی عبارت، کس عبارت کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے بھیجی ہے؟ میں نے جو بھیجا ہے؟ عجیب انسان ہے یار. شروع کرو. میں نے کہا میں آپ کو ارے بھائی میری بات سنو. پھر بیچ میں بول جاتے ہیں آپ. میں نے آپ کی پوری بات سنی، میں نے تو آپ کو کہیں بھی نہیں روکا. نہیں آپ نے صفحہ کی بات کہی نا، وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. مکمل کر لو. اچھا کہتے ایک کام کرو پھر 2 منٹ طے کر لو. آپ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا، مجھے آپ ٹوکنا نہیں. یا ارشد بھائی 2 منٹ طے کر لو، یا میرا 3 منٹ رہے ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے آپ بولیں. ہاں اس کو بولنے دو آپ، تاکہ اس کو بولنے کا موقع نہیں ملے. 3 منٹ کی ٹرن ہوگی. ہاں چلو بولو کتنا بولنا چاہتے ہو، کتنا بولنا ہے تم کو، بولنا آتا ہے بولو تم. میں تمہارا نسل سے واقف ہوں میں. چلو فیروز بھائی بولو. بولو پوری ہو گئی آپ کی؟ ہاں بولو. کتنا 3 منٹ ہے؟ 3 منٹ. میں 3 منٹ یا 2 منٹ یا 1 منٹ نہیں، میں آپ چاہیں 5 منٹ بولنا یا 10 منٹ بولنا یا 1 منٹ. ہاں پھر مجھے روکنا مت، جہاں بات ختم ہو جائے گی میں وہاں آپ کو بتا دوں گا. ہاں لیکن مجھے آپ اس چیز کا نہیں 3 منٹ، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. اچھا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، کم سے کم کتنا بھی ہے نہیں. ہاں کم سے کم کتنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی چلو دیکھو ٹائم دیکھو. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ سے بات کرنے سے پہلے جو میری بات چیت ہوئی تھی 2-3 دن پہلے ان سے ارشد بھائی سے، وہ میری بات یہ ہوئی تھی کہ اگر آپ کسی بھی اپنے عالم سے بات کرائیں گے تو جس موضوع پہ بات رہے گی پہلے میں اپنا موضوع بیان کروں گا. میں نے اپنی حفظ الایمان عبارت بیان کی کہ یہ عبارت جو ہے اہل سنت والجماعت بریلویوں کے نزدیک یہ عبارت کفریہ ہے. آپ اس عبارت کو چھوڑ کے کسی اور عبارت پہ آئے اور اس میں سے پھر بیچ میں سے بھی نہیں بلکہ آخری حصوں میں سے وہ کہانی سنا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، حالانکہ میں نے اس چیز کے بارے میں جانے ہی نہیں، ورنہ میں نے ابھی پڑھا جو آپ نے بتایا صرف میں نے وہی سمجھا. پہلی بار یہ عبارت آپ کی میرے سامنے آئی ہے. میں آپ سے صرف یہی چاہتا ہوں اگر آپ اسی عبارت پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو حفظ الایمان کی عبارت کو ختم کریں اور آپ اسی عبارت پہ بات کریں، لیکن یہ مجھے موضوع بتا دیں کہ یہ موضوع چل کہاں سے رہا ہے، یہ کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، کس کی بات شروع ہو رہی ہے، کس لحاظ سے بات شروع ہو رہی ہے، آخرکار کس موضوع پہ یہ بات چیت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات تو میں آپ سے یہی کہوں گا اگر یہ 439واں صفحہ ہے تو آپ 438واں صفحہ بھیجیں، وہ بالکل شروع سے اپنی سنائے تاکہ بندہ اگر شروع سے سنائے تو پتہ چلے.
अब ये थोड़ी नहीं है सिर्फ 2 या 4 या 10 या 5 मिनट बातें करके ना ऊपर की ना नीचे की और बीच में बातें करके बात खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप पूरी शुरू से पढ़ें, सिर्फ आप मुझे इसी बात का जवाब देना, आप ऊपर नीचे की बातें मत करना कि फिरोज भाई ये हो गया वो हो गया ऐसा वैसा, आप अपनी हटधर्मी पे, मैं किसी भी हटधर्मी पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ सही रास्ते पे आना चाहता हूँ और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि अहले सुन्नत वल जमात जो हक पर है मैं उसके साथ कायम हो जाऊँ। तो प्लीज आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से और शुरू से समझाने की कोशिश करें। मेरी बात खत्म हुई, आप बोल सकते हैं। चलो, जब इन्होंने ये बात कही है, मैंने एक हवाला भेजा है, उन्होंने कहा कि इसका पहला सफ़ा भेजो, मौजू बताओ, वहाँ से पढ़ के बताओ। तो तुमने सबसे पहले हवाला भेजा है, अब मेरा हक़ है तुमसे मैं पहले मुतारबा करूँ, हिफ्ज़ुल ईमान के आगे उससे पहले सफ़ा भेजो और ऊपर से पढ़ करके मुकम्मल खुलासा करो क्या मौजू चल रहा है, सवाल क्या किया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, किस मौजू पर सवाल किया गया है और हज़रत ने क्या जवाब दिया है। ठीक है, अब तुम उसका जवाब दोगे मुझे। अब उसके बाद जब तुम पूरा हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत जो मैंने मुतालबा किया तुमसे, जो तुम्हें हवाला भेजा है, उससे पहला हवाला तुम भेज करके मुकम्मल वाज़ेह करोगे कि हिफ्ज़ुल ईमान लिखने की वजह क्या बनी। तुमने कहा ना मुकम्मल मौजू बताओ, किस मौजू में बात चल रही है, जबकि तुमने सबसे पहले हिफ्ज़ुल ईमान की बात छेड़ी है, हवाला तुमने भेजा है। अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी, तुमको अब छोड़ूंगा नहीं, देखना तुमको मैं, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है सबसे पहले हिफ्ज़ुल ईमान के मुतालिक वजाहत करो किस मौजू पे लिखी गई है। ठीक है, तुमको सिर्फ अपने उलमा का कुफ्र जुमला समझ में आ गया, हिफ्ज़ुल ईमान की मौजू समझ में नहीं आई तुमको। ठीक है, अब तुम अगर कहोगे नहीं जो कुफ्र का तो हमारे उलमा ने दिया है हमें समझ में नहीं आई है, ये अगर कहोगे उस वक़्त मैं तुमको समझाऊंगा हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत। और अगर तुम कहोगे हमारे उलमा ने जो कुफ्र पता लगाया है मैं समझ गया हूँ, फिर तुमको हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत मुकम्मल पढ़ कर समझाना पड़ेगा। हिफ्ज़ुल ईमान लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या सवाल किया गया, हज़रत ने क्या जवाब दिया। ठीक है, और इससे पहले मैंने तुमको समझाया था, पूरी इबारत पढ़ के एक एक जुमला पढ़ कर समझाया था और रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, उसके बाद तुमने बहुत बदतमीज़ी की थी मेरे साथ। खैर, रिकॉर्डिंग उसमें तुमको मैंने हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पे शुरू से लेके तख़सीस पर और मजनून, पागल और सभी तमाम जुमले पर मैंने वजाहत करके, अगर हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत कुफ्रिया है, जानवर के इल्म से तस्बीह देने की बुनियाद पर तुम्हारे मुजद्दिद को मैंने कुफ्र का तौक अपने हाथ से पहनाया था, अपने हाथ से तुमने देखा था उसको कि वहाँ अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को जानवर पागल उसे तस्बीह देने से कोई आदमी काफिर होता है, तुम्हारा मुजद्दिद ने अपने उसके मलफूजात में लिखा हुआ है गधे का इल्म गैब साबित किया हो, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह दे दी उसने, तो उसने कुफ्र का तौक पहन लिया और मैंने पहनाया था आपके सामने। अहमद यार ख़ान नईमी ने जो है नूरुल इरफान के अंदर ये शैतान के मुताल्लिक इल्म गैब माना है, जो सिफत अल्लाह के नबी के लिए देते हो, जो सिफत अल्लाह के नबी की इल्म गैब कुरान साबित करते हो और जिस सिफत की बुनियाद पर नबी होने की ख़ास शान बयान करते हो कि इल्म गैब होना नबी की ख़ास शान है, और वही ख़ास खुसूसियत को नबी के अम्बियाओं की शैतान को दे करके गोया शैतान को नबी माना। तो तुमने हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत से मैंने तौज़ीह की थी, तशरीह की थी और समझाया मुकम्मल तुमको, फिर इसी को लेकर पड़े रहते हो। हिफ्ज़ुल ईमान ने इस बातिल फ़िरक़े के सीने में वो कील गाड़ा है, उसकी चीख क़यामत तक सुनाई दे रही है। हिफ्ज़ुल ईमान भाग गया। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। नहीं, अब जाने दो उसको, ये भागे गए। अब मैंने बोल दिया ना मुकम्मल, तुम इबारत पढ़ो वहाँ से, ये फंस गया ना, क्योंकि हाँ वही मैं बोला उसको, जब वो मुझे भाई ये मुकम्मल मैंने जो हवाला भेजा है उसको पूरी वजाहत है उसके अंदर। हाँ, क्यों लिखा गया, किस मौजू के तहत लिखा गया, फंस गया। यही पता है कि ये हिफ्ज़ुल ईमान किस मौजू के तहत लिखा गया है, हाँ, क्यों लिखा गया, इसकी वजह क्या थी, असल में क्या है हज़रत, मैं इसकी बात हज़रत मैं समझ गया इसको, इसकी असल होशियारी क्या है पता है, मकर फिर मक्कारी, कि जो भी कोई तुमको हवाला भेजे ना तो एक काम करना, उससे अगला सफ़ा बात वाला सफ़ा मांग लेना। वो ये हाँ तो बोले को तो करके और इसके सवाल को आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, लेकिन भाग गया हूँ। बाकी मैसेज करके कहता है व्हाट्सएप पर, कह रहा है मैसेज करके कि अरशद भाई रहने दो, इनके बस की बात नहीं है, फोन काट कर खुद भागा है। तो मेरी बस की बात है, मैं फ़ोन काटे भागता, वो क्यों भागा?
اس کو پوچھو، اگر علی اصغر کے بس میں نہیں ہے، فون کاٹ کے وہ بھاگ جاتا تمہارا سوال سن کر کے، تم خود بھاگ گئے سوال سن کر کے، تمہارے بس میں نہیں ہے نا. نمبر تو آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا، مہربانی ہوگی. بڑا کمینہ ہے، بڑا اس کا یہ چھالا ہمارے سامنے آ کے بولتا ہے کہ تمہارا تم سمجھا دو. یہ اس کا مجدد اگر زندہ ہو کے آ جاوے نا تو بھی نہیں سنیں گے.